فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. الصلاة والسلام ما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. حضرات بڑی تیزی سے دن گزرے اور آج 8ویں محرم ہے اور بس 2 دن کی زحمت اور ہے اور انشاءاللہ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ بس جو آئندہ سال ہو کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی نعمت ہوتی ہیں. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیں 4-5 مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں وہ کوئی سورس لگا کے کسی اپنے آپ کو مرکزیوں میں شامل کروا لے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن 4-5 بنیادی طور پر مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں. اور میں نوجوانوں سے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے آپ کو بری لگ جائے لیکن میں کہوں گا ضرور. وہ بات یہ میں کہوں گا کہ جب آپ لوگوں کے پاس کوئی نعمت ہوا کرے، جب آپ لوگوں کو یہ موقع ملا کرے کہ فرش اعضا بچھا ہے، تو یہ انتظار نہ کیے کہ ہم 7ویں سے جائیں گے اور ہم 8ویں سے جائیں گے اور ہم 9ویں سے جائیں گے، بلکہ کوشش یہ کیا کیجئے کہ چاند رات سے آپ اس طرح سے سوگوار ہوں. یعنی یہ نہ ہو کہ جب ہجوم ہوگا اور مجمع ہوگا، کیونکہ یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کبھی کبھی اب مولا کی مرضی کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے اور وہ اسباب مہیا نہیں ہو پا رہے ہیں. بہرحال حالات آپ کے پیش نظر ہیں اور مولا نے چاہا 1-8 گھنٹے کے بعد یا شاید شام تک یا کل تک تعزیے دفن کرنے کے سلسلے میں بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ حضرات بالکل اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں کہ جب تعزیے رکھے ہیں تو سید الشہداء نے چاہا. یہ غم وہ ہے کہ جس کی ضمانت وہاں سے ملی ہے، اور ہم لوگ تو خالی وسیلہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں، ورنہ میری کیا اوقات یا کسی کی کیا اوقات یا کسی کی کیا حیثیت. یہ تو سید الشہداء کا صدقہ ہے. میں اپنے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں، میں دوسرے کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ میری اپنی بھی ساتھ کیا. یہ تو کہیے کہ ذکر سید الشہداء نے اس قابل بنایا کہ کہیں انسان کھڑا ہو جائے. یہ حقیقتیں ہیں. اور جناب زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا، آپ غور کیجئے کہ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو علی کی بیٹی یزید کے دربار میں کربلا کے واقعے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، امام زین العابدین سامنے کھڑے ہیں اور یزید تخت خلافت پہ بیٹھا ہے اور جبروت و فرعونیت و نمرودیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے خطبہ دیا، کہنے لگی واللہ لا تم ہی ذکرنا، اے یزید خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یقین ہے. یہ وہی کہہ سکتا ہے، یہ اسی خاندان کا فرد اس انداز میں گفتگو کر سکتا ہے کہ جو اپنے آگے قیامت کو ایسے دیکھتا ہو جیسے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. یہ ولی خدا کی بیٹی ہیں. اور ولایت کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں آج جلدی عرض کر دوں. ایک صلوات سے آپ حضرات سہارا دیں. دیکھیے ولایت جو ہے وہ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ متولی امور عالم، یہ تعریف ہے ہمارے مذہب میں ولی کی. ایک ٹکڑا آج میں اس میں اضافہ کر دوں، متولی امور عالم و متصرف فی،
کہ جس کو متولی بنایا گیا ہو امور عالم کا. دیکھیے وقف ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وقف تو سب بہتر جانتے ہیں، اوقاف. وقف میں ایک وقف نامہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے منشأ واقف، کہ جس نے کسی چیز کو وقف کیا ہے. وقف بورڈ جو ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ایک باڈی بنائی گئی ہے وقف بورڈ مالک نہیں ہوتا وقف کا. اگر کوئی اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگے تو یہ اس کی جہالت ہے. وقف بورڈ کے لیے کہا جاتا ہے، قانونی اصطلاح ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی آپ میں قانون کا جانکار بھی ہوگا. وقف بورڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وقف کی جائیداد کا کسٹوڈین ہے، یعنی یہ دیکھ ریکھ کرنے والی باڈی ہے. اب وقف کی باڈی کا کام کیا ہے؟ وہ جو دیکھ ریکھ کرنے والی ہے اس کا کام کیا ہے کہ وقف نامے کے مطابق جو مستحق ہو متولی بننے کا اس کو تولیت دے دے. کچھ وقف ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ صاحب وقف الاولاد ہیں. پتہ چلا کہ صاحب میر انیس نے جگہ کو وقف کیا اور اس میں لکھا کہ میری اولاد متولی ہوگی تو انہی کی اولاد متولی ہوگی. اگر کوئی دوسرا بن بھی جائے، کسی بھی اس سے بن جائے، تو وہ شرعاً غلط ہے، اور جو چیز شرعاً غلط ہو وہ قانوناً بھی غلط ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو کائنات ہے، یہ میں نے مثال دی تھی کہ اگر کوئی جگہ کسی نے وقف کی ہے تو وہ اس کا منشأ واقف جو اس نے لکھ دیا وہی وقف نامہ ہے، وہی منشأ واقف ہے. تو جو مالک ہوگا وہ بتائے گا کہ وقف کیسے چلے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ ہے اس کائنات کا مالک. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کائنات بنائی خدا نے، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، ستارے خدا کے، سورج خدا کا، دریا خدا کے، موجیں خدا کی، ہوائیں خدا کی، فضائیں خدا کی. اب اس کی مرضی جس کو چاہے متولی بنا دے، جس کو چاہے ولی بنا دے. ولی، یہ لفظ ولی سے متولی نکلا ہے، جس کو چاہے ولی بنا دے. اب آپ دیکھتے یہ رہیے، ولی کا تمغہ لگا لے کوئی لگا لے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. متصرف بھی جس کو اختیار ہو جو چاہے کائنات میں کر دے. آپ دیکھتے رہیے حقیقی ولی وہ ہو کہ جب اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یعنی آپ جعلی ولی کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر آپ جھوٹے ولی کو پہچاننا چاہتے ہیں، آسان ہے. بھائی دیکھیے، میں پہلے دن بھی میں نے وہی کہا تھا، بھائی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اب نہ پہنچے تو میں کیا کروں؟ پیغام تو محبت کا پیغام ہے. یہ انگوٹھی دے دی حالت رکوع میں علی نے، آ گئی. بہت سے لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہی سسٹم چل رہا ہو، ہم بھی انگوٹھی دیں. تو مکاری میں دکھاوے کی نماز پڑھی، بے تکا سا رکوع کیا اور ایک انگوٹھی سڑی ہوئی دے دی. ظاہر سی بات ہے آپ کہاں بن گئے نقال، نقلیں کرنے چلے ہیں. اس فقیر کا بھی مقدر پھوٹ گیا ہوگا جس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی گئی ہوگی. علی نے جو انگوٹھی دی تھی وہ علی نے دی تھی زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ ہوتا ہے مال کا 40واں حصہ، اور 40واں حصہ وہ تھا کہ جو جناب سلیمان کی حکومت سے زیادہ تھا. آپ یہ نہ دیکھیے کہ دروازے پہ بوریے کا پردہ پڑا ہے، متولی امور عالم. بھائی بہت سے لوگوں نے شعر سنائے، ایک شعر سے میں گفتگو کا آغاز کر دوں. اپنا شعر نہیں سناؤں گا، اردو کا شعر نہیں سناؤں گا، فارسی کا شعر سنیے اور کوشش کیجئے کہ ذرا سا اس کے مفہوم سے قریب ہو جائیے. اے خط سر وجوب و امکان، علامہ اقبال کا شعر ہے فارسی کا. اے سر خط وجوب و امکان، سر کہتے ہیں راز کو جس کی جمع ہے اسرار، سر کہتے ہیں راز کو. اے سر خط وجوب و امکان، اس کی شرح میں کر دوں، اللہ ہے وجوب، اللہ ہے واجب الوجود، نبی ہے ممکن الوجود. اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سر خط وجوب و امکان، مولا علی کے لیے فرما رہے ہیں اے وہ راز، اے وہ خط کہ جو خدا اور نبی کو جدا کرتا ہے. ذرا بیدار ہو کے سنیے گا.
میں شعر اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ سو جائیے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اور علامہ اقبال کا تعلق اہل سنت مسلک سے ہے. اگر یہ شعر کوئی شیعہ کہہ دیتا تو لوگ کہتے غالی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اسٹیکر تو بہت بٹتے ہیں، اگر میں کیوں دوہراؤں، لوگ اللہ جانے کیا کیا. تو کچھ باتیں غیر کے منہ سے بڑی اچھی لگتی ہیں، اور اپنا کہہ دے تو زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگنے لگتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، حالات پہ آپ کی نظر ہے. اے سر خط وجوب و امکان. بھئی اسی مفہوم کو کسی شاعر نے ادا کیا تو کیا کہا کہ ادھر حجاب محمد، ادھر کمال خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. غور فرما رہے ہیں. اور یہ میرے برادر عزیز، ان کے دو مصرے سن لیجئے جلال کاظم صاحب کے، کہ سو جائے لگتا ہے رسول عربی. ارے علی بستر پہ سو رہے، زمانہ رسول سمجھ رہا ہے، اور جاگے تو نصیری کا خدا لگتا ہے. ارے ایسا کوئی بندہ بھی ہو کہ جس پر خدائی کا دھوکہ ہونے لگے. دو ہی زمانے میں ملے، علی بستر پہ سوئے زمانہ رسول سمجھا، عباس میدان میں آئے زمانہ علی سمجھا. بوتل دے دی بس، خالی یہ اٹھا دی میں دے دی. آپ غور کر رہے ہیں، یعنی دو ہی زمانے میں ملے. تفسیر تو سورہ قرآن. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تفسیر ہے قرآن کے یا علی، آپ کی تفسیر ہے قرآن کے 114 سورے. بھئی شعر تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لکھنؤ والے ہیں، شعر تو آپ نے بہت سنے ہوں گے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ قرآن. 114 سورے جو قرآن میں آئے ہیں، علی ان کی تفسیر نہیں ہے. اقبال کہہ رہے ہیں یہ 114 سورے علی کی تفسیر ہیں. آپ سوچئے ہم آپ اس کی مدح کیا کریں گے کہ قرآن کے 114 سورے جس کی تعریف کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک مل کے باواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل. تو ولی کی تعریف سمجھ میں آ گئی. قرآن کے 114 سورے جس کی تعریف کر رہے ہوں، اس کی تعریف کرنے کے لیے کسی تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. تفسیر تو سورہ قرآن تمہاری تفسیر ہیں. اگر یہ کوئی اپنا کہہ دیتا قیامت کر دیتے لوگ کہ یہ کیا کہہ دیا. اقبال نے 100 سال گزر گئے، تقریباً 100 سال پہلے یہ کہہ دیا. اس زمانے میں تو ایک سے ایک پڑھے تھے، لیکن کوئی بول نہ پایا کیونکہ وہ اقبال تھے. آسان نہیں ہوتا. متولی امور عالم وہ ہے ہمارے مذہب میں ولی. ولی وہ نہیں ہے جو میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ جس شان کی ولایت خدا کی ہے اسی شان کی ولایت رسول کی ہے، اسی شان کی ولایت علی کی ہے. یہ نہیں ممکن ہے. اسی لیے تو غدیر کے میدان میں جب پالانوں کا ممبر سجا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم بے وقوف لوگ نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ عقل ہے اور ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. ورنہ انسان جہاں جہاں جائے اس کو علامتیں دکھائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں. بھئی حج کے موقع پہ جائیے، ایک ہی پتھر ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ جو قربانی کے جانور کا احترام ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اس کی شبیہ ہے کہ جو نبی کے کام آیا. تو اگر ہم ذوالجناح کو چومیں تو آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم گھوڑے کو چوم رہے ہیں، ہم اس جانور کی شبیہ کا احترام کر رہے ہیں جو حسین کے کام آیا. اور یہ جو اسلام ہے یہ علاوہ احترام کے کچھ ہے ہی نہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. بھئی حج پہ جاتے ہیں، ایک پتھر ہے حجر اسود، اس کو چوما جاتا ہے. 3 پتھر ہیں، وہ ہیں شیطان.
ان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. اب آپ بہت پڑھے لکھے ہوں, میں نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی صاحب مرسیڈیز سے وہ اوپر کا شیشہ جو چھت کھل جاتی ہے اس سے کھڑے ہو کے کنکریاں مار رہے تھے. بہت اعتراض ہوا, بہرحال ان کو نہیں پسند ہوگا مجمع, لیکن انہوں نے بھی کنکریاں ماری کیونکہ وہ شامل ہے. آپ حج کر کے چلے آئے, اور فرما رہے ہیں آپ کو یہی نہ سمجھ میں آیا. اور سنیے, حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کنکری نہ ملے, بھئی ہر چیز کا بدل ہے نا, ہر چیز کا بدل ہے. میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا, مجھے بات یاد آ گئی, نماز کا بدل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یوگا کرنے کھڑے ہو گئے, ہر چیز کا بدل نہیں ہے. ماتم کا بدل نہیں ہے, گھر میں کیجئے مگر کیجئے ضرور. علم کا بدل نہیں ہے, تابوت کا بدل نہیں ہے, تعزیہ کا بدل نہیں ہے. جیسے اللہ کی عبادتیں نہیں بدلی, یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے. ابھی میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی عبادت ہے. یہ جو آپ حسین کے سلسلے میں جو عزا کر رہے ہیں آپ, یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. میں ابھی عرض کر رہا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں صاحب مجلس میں ملے گا کیا؟ بھائی کمال ہو گیا, رو کے جنت لے لی. اور فرما رہے ہیں. اچھا مسئلہ یہ میں نے مجلس پڑھ کے میں باہر نکلا, ایک صاحب نے کہا کہ صاحب چیف منسٹر کی کرسی آپ کے لیے حاضر ہے. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ کہنے گے نہیں میری تو دکان ہے. اور فرما رہے ہیں, میں کہوں گا کہ بھائی ان کا ذرا سا علاج کراؤ, خود دکان پہ بیٹھے ہیں, مجھ کو دے رہے ہیں چیف منسٹر کی کرسی. تو میری مثال تھی نوجوانوں کی خاطر. تو یہ دیکھیے کہ جو دے رہا ہے اس کی ہے بھی یا نہیں. ہم کو تو یقین جنت اس لیے ہے, ہم کو تو اطمینان جنت اس لیے ہے کہ جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ جنت کے مالک ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جنہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہیں جنت کے مالک. کرائے کا گھر ہے نہیں, ذاتی ملکیت ہے, اور خریدی ہے, تجارت ہوئی ہے, بستر پہ سوئے ہیں. صرف جنت نہیں ملی ہے, ابتغاء مرضات اللہ, یہ علی اللہ کی مرضیوں کے مالک ہیں. آپ کسی کے نام کے آگے کچھ بھی لکھتے رہیے, اللہ مبارک کرے, اللہ برکت دے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. بھئی اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مثال کے ضرور, آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ آپ لڑنے کیوں لگے؟ آپ خفا کیوں ہو گئے؟ آپ بس یہ دعا کیجئے کہ پروردگار اس کا انجام یزید کے ساتھ کرے. اس سے زیادہ تو آپ کچھ کر نہیں سکتی. بھئی کوئی کسی کو چاہے تو کسی کی چاہت پہ تو آپ بین لگا نہیں سکتے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ولایت کا مسئلہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا مسئلہ نہیں ہے. حج کر رہے ہیں, حکم شریعت میں بتا رہا تھا کیا ہے کہ اگر کنکری نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بدل تو ہوگا نا. دیکھیے شیطان جو ہیں ان کو مارنا ہے, اب کنکریاں نہیں مل رہی ہیں. تو اگر آپ حضرات توجہ سے سنیں اور مجھے دیوانہ نہ سمجھے تو میں حکم بیان کر دوں. حکم یہ ہے کہ اگر کنکری نہ ملے, بھئی ممکن ہے ہزاروں کا مجمع ہے, نہیں ملی کنکری تو پاؤں سے جوتا اتار کے مارو. ارے میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. اب یہ جملہ جو میں دینے جا رہا ہوں سنیے گا اور قبول کیجئے گا, اور سب سنیں اور سب قبول کریں, کیونکہ بہرحال اگر وہاں گئے تو ہونا یہی ہے, اور جو ہو کے آئے وہ تائید کر دیں. ایک فلسفہ سمجھ لیجئے حج کا, ایک پتھر کا ہے حجر اسود, اس کو جا کے چومنا ہے. 3 پتھر کے ہیں شیطان, ان کو جا کے مارنا ہے. فلسفہ حج سمجھیے, ایک کی تعظیم کرو, 3 پر لعنت کرو.
شہداء کا ذکر ہے، یہ آل محمد کا ذکر ہے. بھائی میں اپنے نوجوانوں کو تو عقیدہ بتا سکتا ہوں جب وہ بھی نہیں بتا سکتا. بھائی 5 لوگوں میں انہوں نے کہا ہے صاحب 5 لوگوں میں پڑھیے، مگر یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ بدعقیدہ ہو جائیے. انہوں نے کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے، تو ہم تو بدعقیدہ لوگوں سے یوں ہی دور ہیں. ہم نے اپنے عقیدے کے 5 لوگ بلا کے بٹھا لیے، 1 2 3 4 5 ہو گئی پنجتنی مجلس. انہوں نے کہا اپنے عقیدے پہ رکھیے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور حجاج کے دربار میں ولی کو لایا جا رہا ہے، ولی خدا کو لایا جا رہا ہے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد کو. بھئی ولی کا معنی دوست کے بھی ہیں، غلط نہیں کہتے ہیں لوگ کہ ولی کا معنی دوست کے بھی ہیں. 1000 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ دیکھو ان کو ولی نہ بناؤ. آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ ان کا ولی ہے جن کو اللہ ظلمتوں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور شیاطین ان کے ولی ہیں، وہ لوگوں کو نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو ولایت تو ایک لفظ عام ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ ایک جملے میں بات آ گئی، انما ولیکم اللہ. یہ ولایت الگ ہے، جو الہی ولایت ہے، جو رسول کی ولایت ہے، جو علی کی ولایت ہے. بھئی قیامت کے دن علم اٹھے گا. ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ارے کیا جلوس اٹھیں گے قیامت میں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدعقیدہ کہے کہ صاحب کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، سبز باغ دکھا رہے ہیں. جناب آدم کے پیکر میں روح ڈالی گئی. توجہ فرما رہے ہیں میرے نوجوان؟ جناب آدم کے پیکر میں روح ڈالی گئی. جیسے ہی روح داخل ہوئی جناب آدم کو آئی چھینک، اور جناب آدم کی زبان پہ جاری ہوا الحمدللہ. قدرت کی آواز آئی یرحمک ربک، اے آدم اللہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. یہ الحمدللہ آدم کو سکھایا کس نے؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس نور نے سکھایا جو جناب آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام ملائکہ کا قبلہ بنے تھے. کہنے لگے پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ کہا آدم دیکھنا چاہتے ہو؟ توجہ فرمائیے گا. علم دیکھنا چاہتے ہو نور کو؟ کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ نور دوڑتا ہوا آدم کے داہنے ہاتھ میں آ گیا. جیسے ہی دیکھا نور کی زیارت کر رہے ہیں، نار کی زیارت نہیں کر رہے ہیں، نور کی زیارت کر رہے ہیں. جیسے ہی نور کی زیارت کی آواز قدرت آئی انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں تم کو زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. ارے جو زیارت کرے نور محمدی کی وہ بن جائے زمین پہ خلیفہ. ایمان سے بتائیے فقط زیارت کرنے والا جب خلیفہ ہوگا تو جو نور کا آدھا حصہ ہو. اور کر رہے ہیں بھائی نصف نور ہو، آدھا ٹکڑا آدھا ٹکڑا آدھا نوٹ لے کے چلے جائیے بازار میں، آدھا نوٹ، اور کہیے لاؤ، وہ کہ یہ تو آدھا ہے، تو کہہ دو آدھا ہی دے دو، جتنا ہے اتنا ہی دے دو. وہ پولیس بلا لے گا کہ صاحب سرکاری چیز کو پھاڑ دیا ہے. مجھے قانون نہیں پتا ہے مگر میں نکتہ لگا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کرمنل افینس ہو، مجھے نہ معلوم، لیکن ملے گا کچھ نہیں. تو آدھی چیز سے کچھ نہیں ملتا. تو جب آدھا نوٹ آپ کو دنیا میں کچھ نہیں دلائے گا تو آدھا کلمہ آپ کو جنت کیا دلائے گا؟ سلامت رکھے. بھئی آدھی چیزیں لے کے جائیں گے، لائیے دے دیجئے، تو کہیں گے یہ کیا ہے؟ کہیں نوٹ ہے. دیکھیں نوٹ وہ بھی ہے
ہو سکتا ہے وہ جو آدھا ٹکڑا پھاڑا اسی پہ گورنر کے سائن ہو، لیکن وہ آدھا جب غائب ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو خود آدھا ہے. یہ کہتے نہیں ہے کہ بھائی آدھے ہو کیا، کہتے ہیں نا نوجوان، تو کہیں گے تو خود آدھا ہے. بھائی جنت تو مل ہی نہیں سکتی. وہ جو الحمدللہ کہا ہے نا زبان سے جناب آدم نے، جس کے جواب میں قدرت نے کہا یرحمک ربک، اے آدم تمہارا رب تم پر رحمت نازل کرے. جیسے ہی ہاتھ میں نور آیا تو وہ ہے نور رسول خدا کا. آواز قدرت آئی کہ اے آدم، جب کوئی باپ اپنے بیٹے سے ملاقات کرتا ہے پہلی مرتبہ، اپنے فرزند انجمن کی زیارت کا صلہ کیا دو گے؟ کہا پروردگار میرے پاس تو سوائے حمد کے کچھ ہے ہی نہیں. کس نے کہا؟ جناب آدم نے. پروردگار حمد کے علاوہ ہے کیا میرے پاس؟ کہا اے آدم تم حمد دے دو، ہم اسی حمد کو لوائے حمد بنا دیں گے. لوا عربی زبان میں کہتے ہیں لوا، علم کو. علم کی تاریخ سمجھ لیجئے، جب آدم بنے تب سے علم ہے، اسی کو اللہ نے بنا دیا لوائے الحمد. اور پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ علم برآمد ہوگا، اور علم لے کر آئے گا کون؟ منادی ندا دے گا آئینہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. کہاں ہے خدا کا شیر؟ وہ نہیں کہ جن کے سر پر پرندے بیٹھتے تھے. اللہ کا شیر کہاں ہے؟ اسد اللہ الغالب، وہ جو ہر میدان میں غالب رہا ہو. علی ابن ابی طالب، وہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے. علی علم اٹھائے ہوں گے. اب کتنوں کا نکاح ٹوٹے گا؟ اچھا کچھ دیکھ کر نکاح نہیں ٹوٹتا، صرف علم دیکھ کے اور تعزیہ دیکھ کے نکاح ٹوٹنا بھی، اس فلسفے کو بھی سمجھنا پڑے گا. سمجھیں گے ہم دھیرے دھیرے، بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. وہاں علی علم اٹھائے ہوں گے. پیغمبر نے فرمایا 1.25 انبیاء، آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، سب اسی علم کے نیچے ہوں گے. ارے کیا شان کا جلوس نکلے گا. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، برا مانے کوئی چاہے اچھا مانے، کتاب میں دکھاؤں گا، نہ دکھاؤں تو مجھ سے بڑا مقصر کوئی نہیں. مجھ سے بڑا مقصر کوئی نہیں اگر میں حوالہ نہ دوں. اور اردو کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، عربی کی کتاب کا حوالہ دوں گا. علم اٹھائے ہوں گے علی، اور اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اور کر رہے ہیں آپ؟ وہاں بھی علم اٹھ رہا ہے. کوئی اس ذکر پر برا نہ مانے، اور کوئی اس ذکر کو مٹا بھی نہیں سکتا. سورہ حج نے، سورہ حج، اس کی 40ویں آیت کی تلاوت کر دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں. قرآن کہہ رہا ہے لولا دفع دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات والمساجد. اگر ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دفع نہ کیا ہوتا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ، یہ عربی کا دفع ہے. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لولا پہلے تو اس پر بات ہو جائے. آپ ہیں شیعہ، آپ شیعہ ہیں، یہ لولا کا لفظ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ؟ آپ کو یہ لفظ ضرور سمجھنا چاہیے. لولا عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا. بغیر مثال کے بات آگے ہی نہیں بڑھے گی. میں چاہتا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی اس بات کو سمجھ لیں. لولا کی عظمت سمجھ لیجئے. کسی بہت بزرگ نے کہا تھا لولا علی. نہیں غور کیا آپ نے؟ اگر علی نہ ہوتے، لولا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی علی کا نام ہلاکتوں سے بچانے کی ضمانت ہے. کیا بات کہی، سبحان اللہ. لولا علی، کہ تو میں قرآن کی آیت کے ایک لفظ کی شرح کر رہا ہوں. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ اگر بعض لوگوں کے ذریعے، یہ آیت میں ان لوگوں کے لیے ضرور پڑھ رہا ہوں
جو کہتے ہیں صاحب مجلس میں ملے گا کیا؟ بھائی آپ نماز پڑھ کے چلے آئے، ملا کیا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نماز پڑھ کے چلے آئے، میں پوچھوں گا صاحب ملا کیا؟ کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنے گئے تھے، کوئی سامان خریدنے تھوڑی گئے تھے۔ یہ سب کیا باتیں ہوتی ہیں کہ صاحب کچھ ملتا نہیں ہے، ہم کیا کریں جا کے؟ میں کہوں گا صاحب میں گیا نمازیں پڑھ کے چلا آیا، کچھ ملا ہی نہیں، تو لوگ پوچھیں گے کچھ خریدنے وریدنے گئے تھے؟ تو مسجد سے چپل چورانے گئے تھے؟ کیا لینے گئے تھے آپ؟ اللہ کی عبادت کرنے گئے تھے۔ ایران میں ایک کوئی آیت اللہ تھے جو میں نے ان کی زندگی نامے میں پڑھا ہے، اور ایک شخص آتا تھا، وہ جلدی جلدی آ کے نماز پڑھتا تھا، ضمناً عرض کر رہا ہوں، جلدی جلدی آ کے نماز پڑھ کے چلا جاتا، ان کو بہت برا لگتا تھا۔ تو یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ آئے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک دن انہوں نے اس کو روک لیا، کہا کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ یہ اتنی جلدی جلدی آ کے عبادت کیوں کرتے ہو؟ توجہ فرمائیے گا، محظوظ ہوں گے آپ۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ آئے اور جلدی جلدی وضو کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگ گئے۔ اس نے کہا حضور مجھے معاف کیجئے گا آپ، مجھے اندازہ ہے، مجھے اندازہ، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل بجا فرما رہے ہیں، مجھے وقت دینا چاہیے، مگر میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں۔ بس میں آگے یہ بتاتا ہوں کہ پروردگار میں آیا اس لیے ہوں کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں۔ اور فرمایا آپ نے کہ میں آیا اس لیے ہوں، بولو جلدی جلدی میں پڑھ لوں، لیکن میں آیا اس لیے ہوں کہ پروردگار یہ بتا دوں کہ میں تیرا باغی نہیں ہوں، میں سجدہ کرنے آیا ہوں، میں عبادت کرنے آیا ہوں، میں بغاوت نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں بغاوت، 2 رکعت صبح کی نماز عبادت ہے، اب بقراتیہ شروع کر کے کوئی تیسری کر دے تو عبادت نہیں ہے، بغاوت ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جو کہا جا رہا ہے وہی مانیے، اس سے ہٹ جائیے تو بغاوت ہے۔ اللہ اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو دفع نہ کرتا، لہدمت، منہدم ہو جاتے۔ کیا منہدم ہو جاتے؟ صوامع و بیع و صلوات والمساجد، یہ جو اللہ کے ذکر کی جگہیں ہیں یہ سب گرا دیے جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سورہ حج 40ویں آیت، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا اگر وہ بعض لوگ نہ ہوتے۔ تو یہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر ہو رہا ہے عبادت خانوں میں، یہ سب ختم ہو جاتا۔ تو ذکر خدا ہے کس کی وجہ سے؟ ان بعض لوگوں کی وجہ سے۔ اب وہ بعض لوگ کون ہیں؟ میں نمازیوں سے کہہ رہا ہوں، وہ جو بہت اللہ والے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں، جو اتنے اللہ والے ہیں کہ غدیر میں اگر نبی بھی اعلان کرے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بھئی ہے نا ایک طبقہ اللہ سے محبت کرنے والا، ایک طبقہ ہے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے نبی کو چھوڑ کے کہ ہم تو اللہ اللہ کی تسبیح پڑھنے گئے تھے، کہا نہیں یہ سب نہیں ہوگا، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے میرے رسول کی پیروی کرو۔ توجہ فرما رہے سورہ حج میں کیا فرمایا کہ اگر یہ بعض لوگ نہ ہوتے تو ذکر خدا باقی نہ رہتا۔ اللہ کا ذکر ہے کس کی وجہ سے؟ ان بعض لوگوں کی وجہ سے۔ ذکر حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے پاس دلیل موجود ہے، خنجر تلے حسین نے خدا کا ذکر کیا۔ پروردگار نے کیا فرمایا کہ یہ بعض لوگ اگر نہ ہوتے تو اللہ کا ذکر مٹ جاتا، اب اللہ ہمیشہ رہے گا۔ حسین نے باقی رکھا خدا کا ذکر، اب خدا باقی رکھے گا حسین کا ذکر۔ اور فرما رہے اب ذکر خدا مٹ جاتا۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ ذکر خدا مٹ جاتا سورہ حج۔ اب انہی لوگوں کا ذکر تو اذانوں میں ہے۔ بھائی آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں نماز میں تو کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کیں۔ تو یہ نعمت والے لوگ کون ہیں؟ بھائی انسان نمازیں پڑھ لے اور مسجد نبوی سے پڑھ لے، اب خوبصورت ترین جا نماز ہو، عقیق کی تسبیح ہو، اس کو یہی نہ معلوم ہو
کہ جن کے راستے کی طرف میں دعا مانگ رہا ہوں پروردگار ان کے راستے پہ چلا. دیکھیں سب کچھ تو صراط مستقیم ہے نا. پروردگار ان کے راستے پہ چلا. کسی نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہ بھئی ہم کو پتہ نہیں، جو ابا نے نماز یاد کرا دی ہم تو وہ پڑھتے ہیں. کیا قیامت ہے خدا کی قسم! یعنی آدمی نمازیں پڑھے اور اس کو یہی نہ معلوم ہو. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کا غور و فکر فی اللہ، توجہ سے سنیے گا، 1000 رکعت کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی اگر اللہ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں آپ، 1000 رکعت نمازیں پڑھیے. ڈائریکشن غلط نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا. پروردگار اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو مجھ سے کہے میں 1000 سجدے. دیکھیے جو بہت زیادہ بقراتیت کرتے ہیں نا، وہ ان کی بقراتیت جب کمال پہ پہنچتی ہے تو خدا کو سجدوں کی رشوت دیتے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ یعنی خدا کو سجدوں کی رشوت دے رہا ہے کہ پروردگار خود کو سجدے کروا لے. اس کو کیا معلوم، اس جاہل کو کیا معلوم کہ یہاں عابدین کی اہمیت نہیں ہے، زین العابدین کی اہمیت ہے. جو خنجر تلے سجدے کریں. یہاں ایسے ایسے بندے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے سجدوں کے، ہم محتاج نہیں. جس کو ہم منوائیں، اگر تم اس کو نہیں مانو گے، کیا خیال ہے آپ کا کہ آدم کو سجدے کا انکار کرنے والا تو جہنم میں چلا جائے؟ آدم کو، بھئی آدم کو سجدہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ آدم کو سجدہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ کیونکہ نور صلب محمد میں، نور محمد و آل محمد صلب آدم میں موجود ہے. اسی لیے تو آدم کو سجدہ کرایا جا رہا ہے. اس لیے کہ رسول کو آنا ہے. وہ جو آیت میں نے کل پڑھی تھی کہ جب یہ آئے تو ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. اور انسان سب کچھ کرے اور اللہ والا بن جائے اور کہے کہ نہیں صاحب ہم تو یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. ایک ایک حکم کو ماننا ہے، ایک ایک حکم کو ماننا ہے. بیعت نہیں کی ہے تم نے، اطاعت کی ہے. یہ بیعت کی منزل نہیں ہے کہ نہیں یہ کیوں ہے، یہ کیسے، جو کہہ دیا جائے. آمنا و صدقنا کی منزل. مولا جو ہمارے نفسوں پہ زیادہ، ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہو، جو حکم دے تو نماز توڑ دو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان خبردار، اپنی حیثیتوں میں رہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرنا. یہ ہے قرآن کی آیت. کیا ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے؟ ارے سوچئے، جب آواز نہ بلند ہو نبی کی آواز سے تو نبی کسی کو دوست پہ بلند کر کے دکھائیں. غور کر رہے ہیں؟ اور ہم کہیں نہیں، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ہم 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے بنائیں گے. تو معاف فرمائیے گا، آپ کو 1.5 اینٹ کی مسجد مبارک. مسجدیں بھی معیار نہیں ہے. لہدمت، اگر یہ نہ ہوتے ذکر خدا نہ ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں جناب زینب کا وہ جملہ کہ یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ذکر حسین اللہ کا وعدہ ہے. خوب پڑھے محراب و حرم میں، پہرو دگانا پڑھتے رہے. سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں. سجدے نہ دکھائیے ہمیں، وہ سجدہ دکھائیے کہ جو خنجر تلے کربلا کی زمین پہ ہو رہا ہے. وہ ہے سجدہ. آج محرم کی 8ویں ہو گئی. دل بے چین ہے آپ کا کہ حاضری کرواتے تھے، کیا جاہو حشم تھا، سبیلیں لگتی تھیں. ماشاءاللہ تو پچھلی بار اتنی سبیلیں لگی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے ادھر چلیے، پھر کوئی کہہ رہا ہے ادھر چلیے، پھر کوئی کہہ رہا ہے ادھر چلیے. لیکن اب جب آئے تو ایک سبیل بھی نظر نہ آئی. دل بے چین ہو رہا ہے. گھروں میں مجھے یقین ہے کہ جو شیعہ ہے وہ جہاں بھی رہتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر میں
جن جن لوگوں کا گھر گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے گھر میں اپنے ایک عزا خانہ ضرور بنایا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، اکیلے بیٹھ کر روئے ہوں. بھئی حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ دشواریاں نہیں تھیں جو اب پیدا ہو گئیں، لیکن مومن کا دل جو ہے وہ سب سے بڑا عزا خانہ ہے. جہاں ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے اب وہاں سناٹا پڑا ہے. بس دعا ہے اس کے صدقے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے کہ کربلا میں جس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، آپ دعا کیجئے کہ آئندہ برس جب آپ یہاں آئیں تو وہی رونقیں ہوں، وہی مجمع ہوں، ویسے ہی آپ سڑک پہ ماتم کریں. جیسے طریقہ تھا. بہرحال اس سال میں بہت شرمندہ ہوں، انتظام بھی محدود ہے، لوگ بھی محدود ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم یہاں 4 لوگوں میں 5 لوگوں میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، مگر ہماری آواز دور دور تک جا رہی ہے. یہ بھی حسین کا معجزہ ہے. افراد کو روکا جا سکتا ہے، ذکر حسین کو نہیں روکا جا سکتا. 28ویں رجب کو جب جانے لگے تو جناب ابو الفضل العباس، ترتیب سمجھ لیجئے لشکر حسینی کی، قافلہ حسینی کی ترتیب یہ ہے کہ حسین کا گھوڑا سب سے آگے، اور برابر میں ساتھ ہی ساتھ جناب علی اکبر ہیں. جناب ابو الفضل العباس نے کہا علی اکبر، بوڑھا باپ، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے، تم پریشان نہ ہونا علی اکبر، یہ پورا قافلہ میری ذمہ داری ہے، مگر تم بابا کا خیال رکھنا علی اکبر. آگے آگے حسین، بنی ہاشم کے جوان سب آگے، داہنے بائیں جوانان ہاشمی ہیں، بیچ میں بیویاں ہیں، اور سب سے پیچھے جناب ابو الفضل العباس، سب سے پیچھے عباس ہیں. یاد ہے جب شب عاشور ایک شب کی مہلت طلب کی تو ہمارے ساتھ کے پیچھے اس کا غلام آنے لگا، جبکہ طے یہ پایا تھا کہ عمر سعد ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اور ادھر سے سید الشہداء ہوں گے اور جناب علی اکبر ہوں گے. جیسے ہی دور سے غلام کو آتے ہوئے دیکھا، پیچھے دوڑتے ہوئے ابو الفضل العباس آئے. یہ تربیت پائی ہے ماں سے کہ عباس جب یہ طے پا چکا کہ عمر سعد ہوگا اور اس کا بیٹا ہوگا، کہا آقا وہ دیکھیے پیچھے پیچھے غلام چلا آ رہا ہے، کہیں لشکر یزید کے سپاہی یہ نہ سمجھیں، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کہیں لشکر یزید کے سپاہی یہ نہ سمجھیں کہ آقا کا کوئی غلام نہیں ہے، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جب قافلہ پیچھے پیچھے تھا، پیچھے سب سے پیچھے عباس ہیں. آج کی ترتیب کیا ہوتی ہے کہ جب تابوت اٹھتا ہے تو علم آگے ہوتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ، آج ترتیب بدل دی گئی ہے. آج علم آگے ہوتا ہے، حسین کا تابوت پیچھے ہوتا ہے، تعزیہ پیچھے، علم آگے. جبکہ وہاں طریقہ کیا تھا کہ ابو الفضل العباس علم لیے پیچھے پیچھے تھے. یہ ترتیب کیوں بدلی؟ میر انیس علی اللہ مقامہ، خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کیا خدمت حسینیت فرمائی. فرماتے ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، ہوتا ہے علم آگے جب اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہے اب تک. مدافع آج تک آگے کھڑے ہیں ابو الفضل العباس، علم آگے ہے. جیسے جب جنگ ہوتی تھی تو علی رسول خدا کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، دفاع کرنے والا آگے ہوتا ہے، پیچھے پیچھے لشکر ہے، پیچھے پیچھے عباس ہیں. قافلہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے لگا، اتنے میں کنیز نے آگے سلام کیا اور کہا کہ شہزادے، اے مولا آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں. جناب ابو الفضل العباس گھبرا کے اترے، دوڑتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے. ماں کا احترام کربلا سے سیکھ لیجئے. جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اماں کیوں بلایا ہے؟ عباس جاؤ، تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، عباس جاؤ، میں تم کو جانے سے نہیں روکوں گی. عباس تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ جانتے ہو نا عباس؟ تینوں بھائیوں کو ساتھ لے کے جاؤ عباس. عباس بڑے بیٹے کو ساتھ لے جانا عباس.
محمد کو ساتھ لے کے جاؤ عباس، فضل کو میرے پاس چھوڑ دو، چھوٹے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ دو، تاکہ کوئی تمہاری ماں کے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے۔ عباس جا تو رہے ہو عباس، لیکن خدا کی قسم عباس، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا، خدا شاہد ہے عباس، تمہاری ماں دودھ نہ بخشے گی۔ جاؤ عباس، خدا حافظ، جاؤ عباس، خدا حافظ۔ ہاں عباس، زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا، چادر زینب سے ہوشیار رہنا عباس۔ ابو الفضل عباس کی اہمیت خاندان رسالت میں کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ گزر چکا، امام زین العابدین مسجد میں بیٹھے اور اپنے اصحاب سے کربلا کا ذکر کر رہے ہیں، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا، امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اصحاب نے حیرت سے دیکھا، کہا مولا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا پہچانتے نہیں، میرے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ اور فرما رہے ابو الفضل عباس کی اہمیت کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں جب خیمے ہٹنے کی بات آئی، تلوار سے خط کھینچ دیا عباس نے، کہا خیمے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے خیمے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا، آئے اور بھائی کا طواف کیا، طواف کچھ بولے نہیں ہیں حسین، اور عباس اطاعت کی منزل معراج پر ہیں، لیکن حسین زبان سے بولے نہیں، خیمے میں آئے اور کہنے لگے بہن زینب خدا سلامت رکھے، میرا بھائی بابا کی تصویر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بابا کو جوانی میں دیکھ لیا۔ اس وقت ہمارا کچھ کہنا مناسب نہیں ہے، بہن زینب تم بھائی کو بلا لو، فضا پکار کے عباس سے کہہ دو کہ اگر عباس نہ آئے تو زینب بغیر چادر کے خیموں سے باہر آ جائے گی۔ بس جیسے ہی یہ سنا، دوڑتے ہوئے خیموں میں آئے، علی کی بیٹی زانو پہ بیٹھ گئے زمین پہ عباس، اور زانو پر تلوار کو رکھ کے توڑ دیا اور تلوار کو قدموں میں ڈال دیا، کہا علی کی بیٹی آج کے بعد یہ نہ کہنا خدا آپ کی چادر کو سلامت رکھے۔ میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، مسائل تفصیل سے والد محترم سے افضل محل کی مجلس میں سنیے گا۔ کچھ دیر کے بعد 10ویں محرم عصر کے وقت سے کچھ پہلے ابو الفضل عباس جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے شہزادی خدا حافظ، اے شہزادی خدا حافظ۔ کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی بچوں کے لیے پانی کی کچھ چھبیل کرنے۔ رو کے کہنے لگی عباس 21ویں رمضان کو جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا اے زینب ایک دن ایسا آئے گا زینب کہ تم کو رسیوں میں باندھا جائے گا، اے میری بیٹی زینب صبر کرنا، رسیوں پہ باندھ کر اسی شہر کوفہ میں بازاروں میں لائی جاؤ گی زینب، ابن زیاد کا دربار ہوگا اور تم ہوگی، دیار بدیار پھرایا جائے گا زینب۔ زینب مختلف بستیوں سے شام جاؤ گی زینب، شام کے بازاروں سے گزرو گی زینب، ایک دن ایسا آئے گا کہ شرابی کا دربار ہوگا اور تم ہوگی زینب، پریشان نہ ہونا زینب، ہم ساتھ ہوں گے۔ رو کے کہنے لگی عباس
دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سنیے گا. مولا شاہد ہے جب یاد آئے گا آنکھوں میں آنسو آئیں گے. کہنے لگی عباس میں اکثر یہ سوچتی تھی عباس کہ خدا رکھے جس کا تم جیسا بھائی ہو. ارے جس کا تم جیسا بھائی ہو اس کو بلا دیار بدیار کون پھرائے گا؟ کس کی جرات ہے کہ اس کو رسیوں میں باندھا جائے، بازاروں میں لایا جائے؟ مگر ہاں عباس اب تم جا رہے ہو، اب مجھے معلوم ہو گیا وہ وقت جلدی آنے والا ہے. عباس جا تو رہے ہو عباس، مگر یاد رکھنا تمہارے بعد میرا بھیا بچے گا نہیں. وہ جس کے لیے وصیت کی تھی، وہ جس کے لیے ماں نے جاتے جاتے کہا تھا عباس زینب کی چادر سے ہوشیار، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آئے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر آئے. عباس گئے، خون میں ڈوبا ہوا علم، حسین سر جھکائے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں آئے. ایک تناب پہ خیمہ رکا ہوا تھا، شہزادی نے خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا، کہنے لگے مولا، فرمانے لگی مولا عباس کہاں گئے؟ شدت غم کا عالم یہ کہ حسین زبان سے کچھ بول بھی نہ پائے. بس وہ تناب جس پہ شہزادی زینب کا خیمہ رکا تھا، ایک ہاتھ سے وہ تناب گرا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خیمہ گر گیا. کیا کیا حسین نے؟ خیمے کی تناب گرا کے بتایا عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی. بس 2 جملے سنیے گا اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. وہ جو جا رہا تھا نا، جس کے بعد شہزادی نے فرمایا تھا عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے درباروں میں لایا جائے گا، بازاروں میں لایا جائے گا. خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. کچھ دیر کے بعد حسین گئے، فوج اشقیہ خیموں میں داخل ہوئی، خیمے جلے، چادریں چھنی. شہزادی زینب حکم امام سے جان کو بچاتے ہوئے ایک خیمے سے باہر آئیں. خدا لعنت کرے شمر ملون، نیزے کی ہنی سے شہزادی زینب کی چادر کو چھینا. کربلا کے دشت میں چادر کو لہراتا ہوا چلا. لاش ابو الفضل العباس، فرات کا کنارہ، لاش عباس زینب کی چادر کو پھینکا. اے عباس، اے غیرت مند عباس، یہ تمہاری بہن کی چادر ہے. کربلا زمین لرز گئی. لاش عباس سيعلم الذين